اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، تبھی اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی، اور ویڈیو اچھی نہ لگی تو ڈس لائک ورنہ ایک شیئر ضرور کر دینا۔ ایک دفعہ کسی بہت بڑی عمارت میں آگ لگ گئی۔ عمارت کی حدود میں بہت پرانا درخت تھا، اس پر ایک چڑیا اور بندر رہا کرتے تھے۔ آگ بہت تیزی سے پھیل رہی تھی، لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے اور کوئی فائر بریگیڈ کو فون کر رہا تھا۔ چڑیا نے بندر سے کہا، ہم بھی سالوں سے اس عمارت کے درخت پر رہ رہے ہیں، ہم بھی اس عمارت کا حصہ ہیں، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی بندر زور سے ہنسا اور بولا، تو نے اپنی چونچ کا سائز دیکھا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تو اپنی اس چونچ سے اس عمارت کی آگ بجھانے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ چڑیا خاموش ہو گئی، آگ اور زیادہ بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد چڑیا نے پھر بندر کو کہا، مگر بندر نے اس بار بھی اس کا مذاق اڑا دیا۔ اب چڑیا سے یہ سب دیکھ کر رہا نہیں گیا، وہ درخت سے اڑ کر پاس میں پانی کے گڑھے پر گئی، اپنی چونچ میں پانی بھر کر آگ بجھانے لگی۔ بہت دیر تک وہ چونچ میں پانی بھر کر آگ پر ڈالتی رہی۔ بندر یہ سب دیکھ کر ہنس رہا تھا، اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کافی دیر بعد لوگ عمارت کی آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ چڑیا واپس درخت پر آ گئی۔ بندر نے چڑیا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے اپنی اس 2 انچ کی چونچ سے پانی بھر کر اتنی بڑی عمارت کی آگ بجھا لی ہے؟ چڑیا نے غصے سے بندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری چونچ کا سائز کیا ہے اور اس چونچ سے کتنی آگ بجھی ہے یہ معنی نہیں رکھتا، مگر تم یہ بات یاد رکھنا کہ جس دن عمارت میں آگ بجھانے والوں کا نام لکھا جائے گا تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے گا اور تمہارا نام سائڈ پر کھڑے تماشا دیکھنے والوں میں لکھا جائے گا۔ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اس میں رہ کر مجھ سے جتنا ہوا میں نے کیا، نہ کرنے سے بہت بہتر تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کے کام کرنے کا انداز اور خیال الگ ہے، یا اس طرح سے کہہ لیں کہ ہم سب کی چونچ کا سائز الگ ہے، مگر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ نہیں۔ جتنا ہم کر سکتے تھے، ہمارے اندر اتنا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ چڑیا نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا کر سکتی تھی، مگر اس میں یہ کام کر دکھانے کی لگن اور کوشش تھی۔ ہم بھی کوشش بندر کی سوچ کی طرح نہیں کرتے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں۔ انسان اگر ٹھان لے اور اپنی کمر باندھ لے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر پرندے میں اتنا جذبہ ہے تو ہم انسان کیسے بے بس ہو سکتے ہیں؟ ہم کمزور نہیں، ہمارے جذبے کمزور ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو خود کو بدلنے کے لیے دوسروں کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں خود ہی پوری کرنا شروع کر دیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ دوسرا پاگل ہے، وہ اپنے فائدے کی بجائے تمہارا فائدہ کرے گا؟ یہ جھوٹی تسلیاں ہی ہیں جو تمہارا وقت اور تمہارے ارادے کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ خود کو لاوارث سمجھنے سے اچھا ہے اپنے آپ کے خود ہی خیر خواہ بن جاؤ۔ تمہاری تھوڑی تھوڑی محنت سے ایک دن تمہاری پہچان بن جائے گی۔ تم خود کو کمزور اور بیکار سمجھنا چھوڑ دو، ورنہ اس سوچ نے تمہیں اور زیادہ کمزور بناتے جانا ہے اور تمہاری پہچان ایک بیکار انسان کی ہو کر رہ جائے گی۔